أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم بداں کے علم بر دو نو است یکے تصور دوم تصدیق تصور ادراک ماہیت را گویند و تصدیق حکم را گویند بعد از طرفین تصور و حکم بر دو نو است یکے ثبوتی چون زید عالم دوم سلبی چون زید لیس بعالم۔ سب سے پہلے ذرا ہم پیچھے چلتے ہیں کہ یہاں پر آپ نے دیکھا ہے کہ صغرا میں انہوں نے کہا تھا کہ بھئی تصور اس کو کہتے ہیں کہ جو ایسی چیز کہ جو ہمارے ذہن میں جائے اور وہ حکم سے خالی ہو اس کو تصور کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پر صغرا میں یہ تعریف ہو گئی۔ اب ہم ذرا آتے ہیں اوسط میں۔ اوسط میں کہہ رہے ہیں کہ بھئی علم کی دو قسمیں ہیں، یعنی وہ جو چیز ہمارے ذہن میں گئی ہے نا اس کی دو قسمیں ہیں، یا تو وہ حکم سے خالی ہوگی تو اس کو تصور کہتے ہیں، یا اگر حکم کے ساتھ ہوگی تو اس کو تصدیق کہتے ہیں، جس طرح صغرا میں بات آئی تھی۔ یہاں پر انہوں نے تھوڑی مختلف تعریف کر دی۔ انہوں نے کہا کہ بھئی اس کی دو قسمیں، علم کی جو ہے نا دو قسمیں ہیں۔ اب علم کا لغت میں معنی کیا ہے؟ جاننا۔ ٹھیک ہے جی، اب اصطلاح ہمیں کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں الصورۃ الحاصلۃ من الشیء عند المدرک، کہ بھئی ایسی صورت حاصلہ جو کسی شے سے حاصل ہو مدرک کے پاس۔ یاد رکھو یہاں پر مدرک کا معنی ہوتا ہے عقل، مدرک بمعنی عقل ہوتا ہے، مدرک معنی سمجھنے والا، اور جو سمجھنے والی چیز وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ عقل ہوتی ہے۔ یوں بھی کہیں گے ادراک کرنے والا۔ ہاں، ادراک کرنے والا۔ تو اب علم کی بن گئی دو قسمیں، نمبر ایک تصور، نمبر دو تصدیق۔ اب تصور کی انہوں نے کیا تعریف کی تھی؟ انہوں نے یہ تعریف کی تھی کہ بھئی جو حکم سے خالی ہو، جو چیز حکم سے خالی ہو اس کو تصور کہتے ہیں۔ اور تصدیق کی انہوں نے تعریف کی تھی کہ جس کے ساتھ حکم ہو۔ یہاں پر جو یہ تصور کی تعریف کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ماہیت کے ادراک کو، ماہیت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ماہیت سے کیا مراد ہوتا ہے رکا صاحب؟ ماہیت نو سے کیا مراد؟ ماہیت یعنی کہ اس کی نو، نہیں، جنس۔ جنس یا سمجھے بات؟ ماہیت سے مراد کیا ہوتا ہے؟ جنس، ماہیت، حقیقت، جنس، یہ تینوں ایک چیز ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی جی، جی ماہیت، جنس، حقیقت۔ تو اب کیا بنے گا؟ تصدیق، تصور کی تعریف کیا بنے گی؟ تصور کہتے ہیں کہ بھئی ماہیت کے ادراک کو تصور کہتے ہیں، اور ماہیت کے تصدیق کس ادراک۔ کو کہتے ہیں؟ تصدیق کہتے ہیں کہ بھئی اس حکم کو کہتے ہیں کہ ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف کرنا۔ ٹھیک ہے جی، یعنی تصدیق تصدیق کہتے ہیں کہ حکم را گویند کے بعد طرفین تصور۔ اب یہاں پر مصنف سے یہ جو یا تو یہ طرفین تصور جو ہے یہ تو یا تو جو ہے نا مصنف علیہ رحمہ سے تسامح ہوا کہ انہوں نے اس طرح عبارت قلب لکھی، مقلوب مانے عبارت کو الٹا لکھا، یا پھر جو ہے نا کیا ہے کہ یہ کاتب کی غلطی ہے۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ اصل میں یہ عبارت یوں بنے گی، یہ تیسرا نمبر حاشیہ آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن طرفین تصور ترکیب مقلوب است، یعنی بعد از تصور طرفین۔ ادھر کیا لکھا ہوا ہے؟ ادھر لکھا ہوا ہے کہ بعد از تصور طرفین۔ ٹھیک ہے نا جی، ادھر لکھا ہے یہ کیا ہے؟ یہ مختلف ہے، تو یہاں پر ہونا یہ چاہیے، کہاں پہ ایرو کدھر ہے؟ یہ کرسر دیکھیں کدھر ہے اس کا؟ یہ لکھا ہوا ہے تصور طرفین، طرفین تصور، یہ طرفین تصدیق۔ تصور لکھا ہے، جی جی ہاں، نظر آیا۔ اوپر دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ قولہ طرفین تصور، یہ جی ترکیب مقلوب ہے۔ ٹھیک ہے نا، جی یعنی بعد از طرف تصور طرفین، یہاں پر جی تصور کو انہوں نے پہلے لکھا ہے اور انہوں نے تصور کو بعد میں لکھا ہے، تو ہونا چاہیے تھا بعد از تصور طرفین، یہ جی طرفین جی کے تصور کے بعد۔ اور یہاں تصور پر تصور ٹھیک۔ اگر اس کا معنی ہم کریں کہ بعد از طرفین تصور، تو اس کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ تصور کے طرفین، تصور کے طرفین تو نہیں ہوتے،
تصور کے جو ہے نا کیا ہے کہ طرفین یعنی دونوں طرف کے جو دونوں طرف کا جو تصور ہوتا ہے نا اس کی بات ہو رہی ہے کہ دونوں طرف کے تصور، ظاہر بات ہے ایک تصور ادھر ہوگا ایک تصور ادھر ہوگا، ٹھیک ہے جی نا جی؟ تو ان کے درمیان جو نسبت ہوتی ہے نا اس کو تصدیق کہتے ہیں، ٹھیک ہے سمجھ میں آئی بات؟ جو ہمیں جو ہے نا جی جی کیا ہے کہ انہوں نے جوائن کیا ہے، حسن رضا بھائی نے ابھی ابھی جوائن کیا ہے، حسن بھائی ابھی ابھی ہمارا سبق شروع ہوا تھا تو ہم دوبارہ جو ہے نا کیا ہے کہ ذرا بیان کرتے ہیں۔ سغرا میں ہم نے پڑھا تھا، تصور کی تعریف پڑھی تھی کہ یہاں پر انہیں یہ بتا رہے ہیں کہ علم کی دو قسمیں تصور اور تصدیق، اور وہاں پر بھی ہم نے یوں پڑھا تھا کہ بھئی تصور ہے اس کی دو قسمیں ہیں، جس کی جو چیز ہمارے ذہن میں آئے اس کو ہم اس کی دو قسمیں تصور اور تصدیق، اور یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ علم کی دو قسمیں ہیں کہ بھئی تصور اور تصدیق، ظاہر بات ہے جو چیز ہمارے ذہن میں آئے گی وہ بھی علم ہوگا نا، تو یہاں پر انہوں نے جو ہے نا کیا ہے کہ وہاں پر بنیادی بات کی تھی، یہاں پر تھوڑی جو ہے نا اس کو اپ گریڈ کر کے بیان کر دیا کہ علم کی دو قسمیں تصور اور تصدیق۔ تو تو تصور اور تصدیق جو انہوں نے بیان کیا، اب تصور کی انہوں نے تعریف کیا کی؟ تصور کی تعریف انہوں نے کی کہ بھئی تصور ادراک ماہیت را گویند، کہ ماہیت کے ادراک کو کہتے ہیں، ماہیت کے ادراک کو کہتے ہیں، اور جو تصدیق ہے یہ حکم کو کہتے ہیں، کہ بھئی اس حکم کو کہتے ہیں کہ جو طرفین کے تصور کے بعد حاصل ہو، تصور کے طرفین کے بعد جو حاصل ہو اس کو حکم کہتے ہیں، اس کو تصدیق کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اور یہاں پر عبارت کا مطلوب ہے کہ یہ ہونا چاہیے تھا بعد از تصور طرفین، تو یہاں پر یا تو جو ہے نا وہ کاتب کی غلطی ہے یا پھر مصنف علیہ رحمہ سے تھوڑا بہت تسامح ہوا ہے، یا پر مقلوب ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور حکم کی دو قسمیں ہیں، حکم کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو، نمبر ایک ثبوتی، نمبر دو سلبی۔ اب ثبوتی حکم کس کو کہتے ہیں؟ ثبوتی حکم کہتے ہیں کہ بھئی جس میں محمول کا ثبوت موضوع کے لیے ہو، یعنی یوں سمجھو کہ بھائی مسند کا ثبوت مسند الیہ کے لیے ہو، جس طرح دیکھو کہ بھئی زید قائم، ہم نحو کے حوالے سے زید قائم کو ہم کہتے ہیں مسند الیہ، قائم کو ہم کہتے ہیں مسند، ٹھیک ہے جی؟ تو اگر تو منطق کے لحاظ سے دیکھا جائے تو زید کو کہیں گے ہم موضوع، اور جو کیا کہتے ہیں اس کو، جو مسند ہے جس کو نحوی مسند کہتے ہیں اس کو منطقی کہتے ہیں محمول۔ تو اب جو ہے نا محمول کا ثبوت موضوع کے لیے ہے، یعنی قیام کا ثبوت زید کے لیے ہے، اس کو کہتے ہیں حکم ثبوتی۔ اور اسی طریقے سے سلبی اس کو کہتے ہیں کہ جس میں محمول کی نفی موضوع سے ہو، محمول کی نفی موضوع سے نہیں ہوتی، محمول کی نفی موضوع سے ہوتی ہے، محمول کی نفی کیا ہوتی ہے؟ موضوع سے ہوتی ہے، محمول کی نفی موضوع کے لیے نہیں ہوتی بلکہ محمول کی نفی موضوع سے ہوتی ہے، جس طرح دیکھو زید لیس بعالم، کہ زید جو ہے وہ عالم نہیں ہے، اب یہاں پر عالم مسند ہے یا عالم جو ہے وہ محمول ہے، اب محمول کی نفی موضوع سے ہے یعنی زید سے ہے، اس کو کہتے ہیں حکم سلبی۔ تو بہرحال خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ تصدیق میں، تصدیق کی آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تصدیق کی دو قسمیں ہیں، ایک تصدیق ثبوتی، دوسرا تصدیق سلبی، ٹھیک ہے جی؟ تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تصدیق کی دو قسمیں ہیں کہ جس میں ثبوتی حکم ہو یا اس میں جو ہے نا کیا ہے کہ سلبی حکم ہو۔ اس کے بعد یہ تو آپ نے بالکل پڑھی ہوئی ہے، اس میں تو آپ کو جو ہے نا کوئی ٹینشن والی بات بھی نہیں ہونی چاہیے، آپ تو سمجھدار ہیں اس میں۔ اس کے بعد انہوں نے بیان کیا کہ بھئی لفظ کی دو قسمیں ہیں، لفظ کی دو قسمیں مفرد اور مرکب۔ اب مفرد کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ مفرد کی جو ہے نا چار تعریفات ہیں، آپ نے یاد رکھنی ہے، یہ چیز آپ کے لیے نہیں ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ آپ نے تسہیل المنطق میں پڑھی ہو ظرفا تھا، اور اگر نہیں پڑھی تو آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد رکھیں۔ مفرد کی چار تعریفات ہیں، نمبر ایک لفظ کی جز نہ ہو، لفظ کی جز ہی نہ ہو، جس طرح حمزہ استفہام، یہ جو حمزہ استفہام ہے نا یہ منطقیوں کے نزدیک کیا ہے؟ مفرد ہے، ٹھیک ہے جی؟ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ لفظ کی جز تو ہو
لیکن لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت نہ کرے. جس طرح دیکھو زید. اب زید یہ یہاں پر لفظ کی جز ہے زید، زا یا دال. زا یا دال یہ تین اجزاء ہیں، لیکن زا جو ہے یہ زید کے چہرے پر دلالت نہیں کر رہی، اور یوں یا جو ہے یہ زید کی کمر پر دلالت نہیں کر رہی، اور یوں جو دال ہے یہ زید کے پاؤں پر دلالت نہیں کر رہی. تو دیکھو یہاں پر لفظ کی جز تو ہے، لیکن لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت نہیں کر رہی، تو اس کو بھی مفرد کہتے ہیں. تو مفرد کی تعریف کتنے بن گئی آپ نے پڑھی؟ دو. لفظ کی جز ہی نہ ہو سرے سے، جیسے حمزہ استفہام. نمبر دو، لفظ کی جز ہو لیکن وہ کیا ہے کہ معنی پر دلالت نہ کرے، یعنی لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت نہ کرے، جیسے زید میں زا یا دال وغیرہ یہ معنی پر دلالت نہیں کر رہے. تیسری تعریف کہ لفظ کی جز تو ہو، لفظ کی جز ہو یا لفظ کی جز ہو، لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت کرے، لیکن معنی مقصودی پر دلالت نہ کرے، معنی مقصودی پر دلالت نہ کرے. جس طرح دیکھو عبداللہ حالت علمیت میں، یہاں پر دیکھو کہ عبد کا معنی تو ہے بندہ، اور اس میں جلالت کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. تو اب جو عبد ہے یہ لفظ کی، یہ دیکھو ایک پورا لفظ ہے نا عبداللہ، یہ پورا لفظ ہے. تو عبد جو ہے معنی مقصودی پر دلالت نہیں کر رہا، کہ بھئی عبد سے مراد جو ہے نا کیا ہے کہ ہم اس شخص کو پورا مراد لیں، یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ عبد کا معنی ہے بندہ. سمجھ میں آئی بات؟ بالفرض میں نے جب عبداللہ کہا حالت علمیت میں، تو آپ کے ذہن میں جس کا نام عبداللہ ہوگا وہ آپ کے ذہن میں فوراً چلا جائے گا. اور جب آپ کے ذہن میں وہ فوراً چلا گیا، تو اب آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں عبد بولوں تو آپ اس کا عبداللہ کا آدھا حصہ مراد لیں کہ ٹھیک ہے جی، چہرے سے لے کر کمر تک. ٹھیک ہے جی، تو یہ چیز آپ مراد نہیں رکھتے. تو دیکھو لفظ کی جز ہے، لفظ کی جز معنی کی جز پر بھی دلالت کر رہی ہے، لیکن ہم نے کہا تھا کہ معنی مقصودی کی جز پر دلالت نہ کرے، معنی مقصودی کی جز پر دلالت نہ کرے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو بھی مفرد کہتے ہیں. تو تیسری تعریف کیا بنی؟ تیسری تعریف یہ بنی کہ لفظ کی جز ہو، لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت کرے، لیکن وہ معنی جو ہے نا وہ معنی مقصودی نہ ہو. ٹھیک ہے جی. اب چوتھی تعریف کیا بنے گی؟ چوتھی تعریف یہ ہے کہ لفظ کی جز ہو، لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت بھی کرے، اور وہ معنی مقصودی بھی ہو، لیکن ہمارا دلالت کرانا مقصود نہ ہو، ہمارا مقصود نہ ہو، دلالت ہم نہ کروائیں. وہ دلالت تو کر رہی ہو لیکن ہم نہ کرائیں. اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے دیکھو زید قائم حالت علمیت میں. اب زید قائم میں یہ دونوں لفظ ہیں. ٹھیک ہے جی. زید جو ہے یہ اکیلا ایک شخصیت پر دلالت کر رہا ہے، ایک یعنی ایک بندے پر دلالت کر رہا ہے. قائم جو ہے نا اس کی طرف جو نسبت ہے اس پر دلالت کر رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم یہاں پر ہمارے یہاں پر مراد، ہمارے یہاں پر جو ہے نا دلالت کرانا مقصود ہی نہیں ہے. کیوں کہ ہم نے زید القائم جب کہہ دیا تو یہ ہم نے کسی بندے کا نام رکھ دیا، اور جب ہم کسی بندے کا ہم نے نام رکھ دیا تو اب زید القائم جو ہے نا یہ پورے کا پورا، زید القائم پورے کا پورا اس شخص کا نام ہے. تو اب اکیلا زید جو ہے وہ اس شخص کے کمر پر دلالت نہیں کرے گا، قائم کمر سے لے کر ٹانگوں تک اس پر دلالت نہیں کرے گا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم نے زید القائم ایک پورے آدمی کا ہم نے نام رکھ دیا ہے. تو جب ہم نے نام رکھا، اب یہ بن گیا مفرد. دوبارہ ذرا سنیے گا، آپ کو جو ہے نا اس کو اچھے طریقے سے سمجھیے گا. کہ لفظ کی جو پہلی بات تو یہ ہے کہ مفرد کی چار قسمیں ہیں. ٹھیک ہے جی. مفرد کی چار تعریفات ہیں. قسمیں نہیں، چار تعریفات ہیں. نمبر ایک کہ لفظ کی جز ہی نہ ہو، جیسے حمزہ. نمبر دو، لفظ کی جز تو ہو لیکن وہ معنی پر، لفظ کی جز معنی پر دلالت نہ کرے، جیسے زید ان میں زا یا دال جو ہے نا یہ معنی پر دلالت نہیں کر رہے. نمبر تین، لفظ کی جز ہو، لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت کر رہی ہے لیکن معنی مقصودی پر دلالت نہ کرے، جس طرح عبداللہ حالت علمیت میں. اور نمبر چار، لفظ کی جز ہو، لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت کرے، اور وہ معنی مقصودی بھی ہو لیکن دلالت کرانا مقصود نہ ہو، جس طرح زید قائم، کسی کا نام رکھا جائے جب. جی ذوالفقار صاحب، سمجھ میں آئی بات؟ جی سر جی. جی حسن بھائی. اچھا جی، آگے چلتے ہیں ہم ذرا. کہ ابھی جو ہے نا کیا ہے کہ آپ نے یہ تعریفات پڑھی، تو اب
क्या پتہ چلا؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ مرکب کی تعریفات میں 4 قیودات آ گئیں۔ مرکب کی تعریف میں کتنی قیودات آ گئیں؟ 4 قیودات آ گئیں۔ اگر تو آپ نے اس سے پہلے مفرد کی تعریف کا مطالعہ کیا ہوگا ذوالفقار صاحب، تو آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اگر اس ٹائم سمجھ میں نہیں آیا تو اب بھی میرے خیال میں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ چلو جی، اب ذرا ہم مرکب کی تعریف کرتے ہیں۔ تو مرکب کی تعریف کیا ہے؟ مرکب کی تعریف یہ ہے کہ لفظ کی جز ہو ایک قید۔ نمبر 2، لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت کرے۔ نمبر 2 آ گئی۔ نمبر 3، وہ معنی مقصودی بھی ہو۔ نمبر 3، وہ معنی یعنی معنی مقصود، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، معنی مقصودی پر دلالت کرانا بھی مقصود ہو۔ معنی مقصودی پر دلالت کرانا بھی جو ہے نا کیا ہے کہ مقصود ہو، اس کو مرکب کہتے ہیں۔ دوبارہ آپ سنیے گا ذرا، دوبارہ کیا ہے کہ بھئی مرکب اس کو کہتے ہیں کہ جس میں 4 قیودات ہوں۔ نمبر 1 کہ بھئی لفظ کی جز ہو۔ نمبر 2، لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت کرے۔ نمبر 3، وہ معنی مقصودی بھی ہو۔ نمبر 3، معنی مقصودی پر دلالت کرانا بھی مقصود ہو، جس طرح زید قائم حالت غیر علمیت میں، یعنی جب ہم کسی کا نام نہ رکھیں تو زید جو ہے وہ ایک خاص بندے پر دلالت کر رہا ہے، اور دوسری بات یہ قائم جو ہے یہ کیا کر رہا ہے، یہ قیام پر دلالت کر رہا ہے اس کے لیے۔ تو دیکھو کہ لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت بھی کر رہی ہے، اور معنی مقصودی بھی ہے، اور دلالت کرانا مقصود بھی ہے۔ اس کو کہتے ہیں مرکب۔ جی حسن بھائی سمجھ میں آئی بات؟ جی حضرت، مرکب کی آپ اچھا جی، اب اقسام دیکھو بیان کر رہے تھے۔ جی، تو مرکب کی تعریف ہم نے پہلے کیا پڑھی تھی کہ جو اکیلا ہو اور ایک معنی پر دلالت کرے، ہم نے مفرد کی تعریف ہم نے یہ پڑھی تھی۔ لیکن منطقیوں اور جو ہے نا اس کے نزدیک، نحویوں کے نزدیک بڑا فرق ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اب ذرا ہم آگے چلتے ہیں کہ بھئی یہ جو مفرد ہے نا، یہ لفظ مفرد کی 2 قسمیں ہیں۔ لفظ مفرد کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2۔ نمبر 1، لفظ مفرد کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 کلی، نمبر 2 جزئی۔ آپ نے اس کی جو پڑھی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، جزئی کی تعریف پڑھی ہے آپ نے، کہ ویسے بنیادی طور پر جو ہے نا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جزئی کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 جزئی حقیقی، نمبر 2 جزئی اضافی۔ اچھا، جزئی حقیقی تعریف کیا بنے گی کہ بھئی اس مفہوم کو کہتے ہیں کہ جو شرکت بین کثیرین سے مانے ہو، وہ جس طرح ہم نے پڑھا تھا، جس طرح ذات زائد کا تصور۔ ٹھیک ہے جی، اب جزئی اضافی کی تعریف کیا ہے؟ جزئی اضافی کی وہ تعریف ہے، وہ مفہوم ہے جو اخص تحت العام ہو، یعنی کسی عام کے تحت اخص ہو۔ جیسے انسان، یہ انسان جو ہے یہ حیوان کے نیچے، یا یوں کہو کہ جیسے زید جو ہے نا یہ انسان کے نیچے ہے، اخص ہے، اور جو عام کے نیچے ہے۔ اسی طریقے سے انسان یہ حیوان کے نیچے ہے، اور حیوان سے خاص ہے۔ اسی طرح حیوان بھی جزئی اضافی ہے، کیونکہ یہ جسم نامی کے تحت ہے۔ اسی طرح جسم نامی بھی جزئی اضافی ہے، کیونکہ یہ جسم مطلق کے تحت خاص ہے۔ اور جسم مطلق بھی جزئی اضافی ہے، کیونکہ یہ جوہر کے تحت خاص ہے اور جوہر عام ہے۔ تو پتہ چلا کہ جزئی حقیقی اور یعنی جزئی کی 2 قسمیں ہیں، جزئی حقیقی اور جزئی اضافی۔ جزئی حقیقی اس کو کہتے ہیں کہ جس کا مفہوم جو ہے نا وہ شرکت بین کثیرین سے مانے ہو، اس کو جزئی حقیقی کہتے ہیں۔ اور وہ جزئی کے، اور وہ لفظ اور وہ مفہوم، یا وہ مفہوم جو اخص تحت العام ہو، یعنی ہو تو کیا کہتے ہیں خاص ہو، اور اس سے اوپر والا جو مفہوم ہے نا وہ عام ہو، تو پھر وہ جزئی اضافی بن جائے گا۔ یعنی زید ایک لحاظ سے جزئی حقیقی ہے کہ اس کا مفہوم جو ہے یہ شرکت بین کثیرین سے مانے ہے۔ اور نمبر 2 جو ہے یہ جزئی اضافی بھی ہے، کیونکہ یہ عام انسان کے نیچے ہے، اور انسان جو ہے یہ جزئی اضافی ہے کیونکہ یہ حیوان کے نیچے ہے۔ اسی طریقے سے جو حیوان ہے یہ بھی جزئی اضافی ہے کیونکہ یہ جسم نامی کے نیچے ہے، اور جسم نامی بھی یہ جزئی اضافی ہے کیونکہ یہ جوہر کے نیچے ہے۔ تو بہرحال پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ بھئی جو نفس کیا کہتے ہیں اس کو، نفس، جس کا مفہوم شرکت بین کثیرین سے مانے ہو، جس کا مفہوم شرکت بین کثیرین سے مانے ہو، اس کو جزئی حقیقی کہتے ہیں، اور دوسری تعریف کے لحاظ سے وہ جزئی اضافی بھی بن سکتا ہے۔ اب ذرا ہم بات کرتے ہیں ذرا تصدیق کی۔
کہ تصدیق اس کلی کو کہتے ہیں کہ جس کا مفہوم شرکت بین کثیرین سے معنی نہ ہو، بین کثیرین سے معنی نہ ہو، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کلی کہتے ہیں۔ جس طرح انسان، اب انسان کا جو مفہوم ہے نا، یہ ان کثیرین یعنی کثیرین کو معنی نہیں ہے، یعنی جزئی اضافی کو معنی نہیں ہے۔ جزئی کے ہم نے دو طرف صاحب ہم نے تعریف پڑھی تھی، شاید آپ کو جو ہے نا وہ آواز آ رہی تھی کہ نہیں آ رہی تھی، آپ کے یہاں شاید نیٹ کا وہ پرابلم ڈسکنیکٹ بنا۔ ہو گیا تھا۔ ہاں، تو اب ذرا دوسری مرتبہ آپ سنیں کہ بھئی جزئی کی دو قسمیں ہیں، جزئی حقیقی، جزئی اضافی، جزئی حقیقی اور جزئی اضافی۔ تو جزئی حقیقی کس کو کہتے ہیں؟ جزئی حقیقی کہتے ہیں کہ جس کا مفہوم شرکت بین کثیرین سے معنی ہو، اس کو جزئی حقیقی کہتے ہیں۔ اور جزئی اضافی کس کو کہتے ہیں؟ جزئی اضافی کہتے ہیں کہ جو اخص تحت العام ہو، اخص تحت العام، اخص معنی زیادہ خاص، عام معنی زیادہ عام۔ جی تو آپ نے جو حیوان کی آپ نے تعریف پڑھی تھی نا، جوہر جسم نامی حساس متحرک بالارادہ، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس جی میں آپ نے جو ہے نا کیا کہ جو ہے جو جسم نامی جو ہے، یا آپ یوں کہیں کہ یہ جو زید ہے نا، زید، یہ جزئی حقیقی بھی ہے اور جزئی اضافی بھی ہے۔ جزئی حقیقی کس طرح ہے کہ اس کا مفہوم شرکت بین کثیرین سے مانے ہے۔ جزئی اضافی کس طرح ہے کہ یہ انسان کے تحت داخل ہے، کیونکہ ہم نے کہتا جزئی اضافی کی تعریف کیا کی تھی کہ جو خاص ہو، اخص ہو اور عام کے نیچے ہو، عام مانے زیادہ عام۔ تو اب جو ہے نا زید اخص ہے، زیادہ خاص و خاص ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ عام کے تحت داخل ہے، یعنی کس کے تحت ہے؟ انسان کے تحت۔ تو اب ایک لحاظ سے زید کیا بنا؟ یہ زید بن گیا جی جزئی اضافی۔ اور انسان بھی جزئی اضافی ہے، کیوں کہ یہ حیوان کے تحت داخل ہے۔ اور حیوان بھی جزئی اضافی ہے، کیوں کہ یہ جسم نامی کے تحت داخل ہے۔ اور جسم نامی بھی جو ہے نا کیا ہے کہ جزئی اضافی ہے، کیوں کہ یہ جسم مطلق کے تحت داخل ہے۔ اور جسم مطلق بھی جزئی اضافی ہے، کیوں کہ یہ جوہر جوہر کے پہ۔ نیچے داخل۔ اب جوہر جو ہے نا کیا ہے کہ یہ جزئی اضافی نہیں بن سکتا، اس لیے نہیں بن سکتا کیوں کہ اس سے اوپر کوئی جنس ہے نہیں۔ اس کو اجناس عالیہ بھی کہتے ہیں، اس کو جنس عالی بھی کہتے ہیں۔ جن اس کو سے کیا کہتے ہیں؟ جنس عالی۔ عالی۔ تو گویا کہ یہاں سے آپ کو پتا چل گیا کہ جو حیوان ہے یہ جنس سافل ہے، جو جسم نامی ہے یہ جنس متوسط ہے، اور جو جوہر ہے یہ جنس عالی ہے۔ یہ آگے ہم چلیں گے انشاءاللہ، یہ آپ کو جنس عالی متوسط وغیرہ کا بعد میں آپ کو پتا چلے گا۔ تو صحیح۔ خلاصہ کلام کا کیا نکلا کہ یہاں پر ہم نے یہ اس فصل تک ہم نے پڑھ لیا۔ اب مانا کرو گے تو پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ جان لے کہ علم دو قسم پر ہے، میں شروع سے مانا کر رہا ہوں۔ جان لے جی کہ علم دو قسم پر ہے، ایک تصور، دوسرا تصدیق۔ تصور ماہیت کے ادراک کو کہتے ہیں، اور تصدیق حکم کو کہتے ہیں کہ جو طرفین کے تصور کے بعد حاصل ہو۔ اور حکم دو قسم پر ہے، جیسے ایک ثبوتی جیسے زید عالم، اور دوسرا جو ہے سلبی جیسے زید لیس بعالم۔ تو فصل کہتے ہیں کہ فصل لفظ دو قسم پر ہے، مفرد اور مرکب۔ مفرد کی میں نے آپ کو تعریف سمجھائی تھی ذوالفقار صاحب، شاید آپ موجود تھے کہ نہیں موجود تھے۔ جی، 4 قسم ہے۔ ہاں، تو وہ آپ ریکارڈنگ سن لیجیے گا، انشاءاللہ آج ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی نا؟ میں ذرا ایک منٹ دیکھ لوں کہاں ہو رہی ہے ریکارڈنگ۔ ہاں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے نا جی؟ تو آپ جو ہے نا کیا ایک وہ ذرا سن لیجیے گا۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں لفظ کی دو قسم، مفرد اور مرکب۔ مفرد اس لفظ کو کہتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو، لفظ کی جز پر دلالت نہ کرے، ٹھیک ہے نا جی؟ جی یعنی معنی کی جز پر دلالت نہ کرے، جیسے رجل کہ لام را بر جزو معنی و دلالت نیست، کہ لام کی دلالت جو ہے نا کیا ہے کہ معنی کی جز پر دلالت نہیں ہے۔ یہاں پر انہوں نے تھوڑی بات کر دی، میں نے آپ کو اس لیے جو ہے نا وہ 4 تعریفات سمجھا دیں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ اور جی مرکب اس لفظ کو کہتے ہیں کہ اس لفظ کو کہتے ہیں کہ جس کی لفظ کی جز ہو، اور لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت کرے، ٹھیک ہے نا جی؟ اس کی مثال دیکھو کہ بھئی لفظ کی اس اس لفظ کو کہتے ہیں کہ اس کی جز اس لفظ کی جز دلالت کرے معنی کی جز پر، جیسے عبداللہ غیر حالت غیر علم میں، یعنی جب وہ حالت علم میں نہ ہو۔ تو بالفرض ہم نے کہا نا عبداللہ کہ بھئی ہم نے کہا کہ بھئی ہم نے عبداللہ کو دیکھا، مطلب یہ کہ اللہ کے بندے کو دیکھا۔ اگر ہم کریں گے عبداللہ حالت علمیت میں تو پھر یہ مرکب نہیں ہوگا، پھر یہ مفرد ہوگا، کیوں
کہ یہاں پر عبد جو ہے نا وہ اس بندے کے آدھے پر دلالت نہیں کرے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہاں جی سمجھ رہے ہیں. اچھا، یہ تو میرے خیال میں آپ نے تفصیل المنطق یا ادھر ادھر آپ نے تعریفات یہ 4 پڑھی ہوگی، تو اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. سمجھ رہے ہیں، یہ نہیں آگے نہیں پڑھی، وہ بس وہ آپ کو اچھا بتایا نا اس میں اتنا کافی ہے، زیادہ نہیں. اچھا اچھا، آگے چلیں جی. فصل لفظ مفرد لفظ کی 2 قسمیں ہیں، کلی اور جزئی. کلی اس لفظ کو کہتے ہیں کہ جس میں جس کا جو ہے نا کیا ہے کہ معنی میں شرکت ہو، جس کے معنی میں کیا ہو، شرکت ہو. جیسے لفظ انسان اور حیوان، کہ اس کے افراد جو ہے نا کیا ہے کہ یعنی ان کے معنی میں شرکت ہے. اور جزئی لفظ کس کو کہتے ہیں کہ اس کے معنی میں شرکت نہ ہو، جس طرح زید، عمر، بکر وغیرہ. ٹھیک ہے جی. کلی فصل کلی پر پنج نہ ہوا، یہاں سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کل پڑھیں گے.